الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الانبیاء سید البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی حفاظت، یعنی کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حفاظت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز ہر قسم کی برائیوں سے روکتی ہے۔ اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کیجیے، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا سورہ ہود میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یذہبن السیئات ذَلِکَ ذِکریٰ لِلذَّاکرین۔ اور آپ دن کے دونوں اطراف اور رات گئے نماز قائم کیجیے، بے شک اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ آپ زوال آفتاب کے وقت سے رات کی تاریکی تک نماز قائم کیجیے اور فجر کی نماز میں قرآن پڑھیے، بے شک فجر میں قرآن پڑھنے کا وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا، جو سب سے اہم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا سب سے بہتر طریقہ، جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے مسلمانوں تم لوگ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد نماز پنج گانہ ہے، جس کی ادائیگی ان کے محدود اوقات میں فرض ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ میں اور اکثر مفسرین کی رائے ہے دلوک الشمس کا معنی زوال آفتاب ہے، جو ظہر اور عصر کی نماز پر دلالت کرتا ہے، اور غاسق اللیل سے مراد رات کی تاریکی ہے، جو مغرب اور عشاء کے درمیان مشترک ہے، اور قرآن الفجر سے مراد نماز فجر ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ معلم کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواتر قولی اور فعلی سنتوں کے ذریعے ان اوقات کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے، اور ابتدائے اسلام سے آج تک امت اس عمل پر عمل پیرا ہے۔ مفسر ابو السعود لکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے ہر نماز کا وقت بیان کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کی تعداد رکعات بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حفاظت اور پھر اس راہ میں پیش آنے والی ہر تکلیف پر صبر کرنے کا حکم فرمایا، اور ساتھ یہ بھی حکم فرمایا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کریں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا
حکم دیں اور خود بھی اس کی پابندی اور حفاظت کیجیے۔ محترم ناظرین، مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، سب کو جو ہے وہ نماز کی تلقین کیجیے کہ وہ بھی نماز اپنے وقت پر ادا کریں۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہمارے جو بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا تو اللہ اس کو کئی سو گنا بڑھا کر دنیا میں بھی واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا کے لیے خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، اور اپنے رب کے دیے ہوئے مال سے، اپنے ہاتھوں سے جو ہے اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اپنے مہینے کی ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5%، 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، تاکہ وہ دنیا میں بھی آپ کے لیے اضافے کا سبب بنے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ آپ کے لیے اجر بن جائے۔ نماز ہی وہ فریضہ ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل اور ہر فرض سے پہلے نبوت کے ذریعے حکم دیا، اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وصیت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہو نماز کے معاملے میں اور اپنے غلاموں کے معاملے میں۔ دوسری حدیث ہے، یہ نماز تمام انبیاء کی اپنی امت کو وصیت رہی ہے، اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت وہ ان کی آخری تلقین اس کی کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات میں فرما رہے تھے، نماز، نماز اور نماز۔ نماز وہ اولین فریضہ ہے جسے ان پر فرض کیا گیا اور سب سے آخر میں اس کی وصیت کی گئی۔ یہ اسلام سے رخصت ہونے والا آخری عمل ہے، اور قیامت کے دن بندے سے پوچھا جانے والا سب سے پہلا یہ اسلام کا ستون ہے۔ اس کے بغیر اسلام باقی رہتا ہے نہ دین۔ اللہ کے لیے اپنے تمام معاملات عام طور سے اور نماز میں خاص طور سے تقوی اختیار کیجیے، اور اس میں امام سے آگے بڑھنے سے کنارہ کش رہیے، اور شیطان کے دھوکے میں نہ آئیے کہ آپ کو نماز سے باہر کر دے کہ یہ آپ کے دین کا آخری حصہ ہے، اور جس کے دین کا آخری حصہ چلا گیا اس کا پورا دین ہی چلا گیا۔ تو اپنے دین کے آخری حصے کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ محترم ناظرین، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جس کے زندگی میں نماز نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی خیر و برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ نماز جو ہے نہ پڑھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ نماز جو ہے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر ایک اذان ہوتی ہے تو سب لوگ جو ہے وہ مسجد میں چلے جاتے ہیں،
اور کچھ لوگ رہ جاتے ہیں جو مسجد میں چلا جاتے ہیں۔ یہ نشانی ہے مسلمانوں کی کہ جب ان کے رب کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو وہ سارے کام چھوڑ کے مسجد کی طرف جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ نماز کو نہیں جاتے۔ یہی فرق پیدا کرتی ہے نماز مسلمان اور غیر مسلم میں، یہی چیز جو ہے نماز وہ فرق پیدا کرتی ہے۔ اور جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی کاموں میں ایسا الجھا دیتا ہے کہ وہ دن رات مارے مارے پھرتا ہے، دن رات کام کرتا ہے، پھر بھی اس کی پوری نہیں پڑتی۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی آسانیاں فراہم کرتا ہے، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ زندگی جو ہے جو رہنے والی، جو باقی رہنے والی ہے، اس کو سنوار دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، دعا نماز جو ہے اس کو نہ چھوڑیں۔ میں کیسے آپ کو سمجھاؤں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا خود کو وہ مسلمان بھی کہے اور یہ انسان بھی کہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنی مخلوق ہے اللہ کی سب عبادت کرتی ہے، پرند چرند جانور وحشی، ہر جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے سب اپنے وقت پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور کبھی اس میں وہ جو ہے وہ کمی کوتاہی نہیں کرتے، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور وہ نماز نہیں پڑھتا اور اپنے رب کے سامنے جھکتا ہی نہیں، تو پھر اشرف المخلوقات کس چیز کا رہا؟ اشرف المخلوقات تو یہ ہے کہ آپ سب سے افضل بنیں، سب سے یعنی ہر وقت جو اپنے رب کو یاد کریں، نمازیں پڑھیں، اس کے سامنے جھکیں، اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تو یہ فرق پیدا کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ آپ خود شمار کر لے کس میں وہ شمار ہوتا ہے، مسلمانوں میں یا غیر مسلموں میں وہ شمار ہوتا ہے۔ نماز جو ہے وہ فرق پیدا کرتی ہے کہ مسلم اور غیر مسلم نے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔